بفضله المجيد وقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر استغفار والے عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کثرت دے نال اپنے نامہ اعمال دے اندر استغفار کرنا شامل کرا لیتا ہے وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہوئے گا۔ کیا ہوتا ہے یہ برکت بڑی آئی ہے حدیث۔ استغفار کا کی معنی ہے کہ بندہ اللہ کو ہر وقت معافی مانگتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر ایک اور لفظ میں حدیث استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک دعا ایسی ہے جدا نام ہی رکھ دیتا ہے سید الاستغفار، یعنی جنہیں بھی استغفار والی دعاواں نے نا انہاں دی سردار دعا بڑی عظمت والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز تو بعد دعا پڑھ لیتا ہے تے سارا دن ظاہر موت دا ٹائم انسان دا مقرر ہے، اگر شام ہون تو پہلے بندے نو موت واقع ہو جاتی ہے، دی روح پرواز کر جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت چ داخل ہے۔ اور اگر انہیں شام دی نماز تو بعد بھی پڑھی ہے تے رات نو وہ فوت ہو گیا دن چڑھن تو پہلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ پاک دی جنت چ داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی گارنٹی دیتی جا رہی۔ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ سید الانبیاء، جنہاں دی زبان پاک تے اللہ نے حق جاری کر دیتا ہے، جو آپ نے فرما دیتا وہ سچے حق کے پکی بات، وہ گارنٹی دے رہی ہے ہستی۔ فرمایا جنت جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دعا دے لفظ نے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ زبانی یاد کرنی ذرا مشکل اگر لگے تو اتوں ویکھ کے بھی نا دعاواں والی کتابوں نے پیارے رسول کے پیارے ہوئے اور دعاواں والی کتاب انہاں چ لکھی سید الاستغفار۔ گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ ہر دعا جدے وچ استغفار پڑھیا جاندا نا بندہ تے یا اللہ مینوں معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، میری غلطیاں، اللہ نو عمل بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اگر تسی اللہ پاک کولوں استغفار نہ کرو گے نا، یعنی معافی نہ مانگو گے غلطی ہون تو بعد تے اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جنہاں کولوں غلطیاں ہون، خطاواں ہون، گناہ ہون، تانوں اللہ ختم کرے، وہ قوم لے آئے گا، وہ پھر اپنی غلطیاں تو بعد رب کولوں معافی مانگے گے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے کو غلطی نہیں ہو سکتی، ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک نے یہ فرما دیتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب کو معافی مانگتے رہا کرو، تہاڈا رب بڑا بخشن والا مہربان ہے۔ لوگ ہن گل ذرا سمجھنے دی آئی ہے کہ دنیا دے اوتے سانوں نا کچھ پریشانیاں ایسی ہوندیاں نے۔ ویکھو ایک بندہ رزق دے مسئلے چ پریشان ہوتا، اج کل عام گل ہے کاروباری پریشانی، رزق دی روزی دی پریشانی، روزی روٹی واسطے نس بھجتے رات دن اسی کرنے ہیں، یہ پریشانی ایک ہو گئی۔ دوجی ہے پریشانی بیماری دی، تیجی ہے پریشانی کسی ہور ایسے کام دی کہ انسان نو وہ مطلب کہ معاشی لحاظ نال قرض مبتلا ہو گیا یا کوئی ہور مصیبت آ گئی ہے۔ اچھا ساری مصیبتاں دا حل نا جی اللہ پاک نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے تے لوگ لاگے مسئلے مسائل پوچھتے پے نے۔ ایک بندہ آندا جی امام صاحب ساڈے علاقے میں بارش نہیں ہون ڈئی، بڑی پریشانی ہے، بارش واسطے کوئی حل دسو، کوئی وظیفہ دسو۔ امام صاحب کہنے لگے کہ تسی نا اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو، توبہ استغفار کریا کرو۔ ایک اور بندہ اتنے بیٹھا سی، انہیں آخیا جی میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی، میں بے اولاد ہاں تے میرے لیے بھی کوئی وظیفہ دسو میں وہ پڑھتا رہا کراں۔ امام صاحب فرمان لگے
تو بھی توبہ استغفار کریا کر، گناہاں دی معافی مانگدا رہیا کر۔ ایک ہور بندہ بیٹھا لاگے، انہیں آکھیا جی مالی حالات اتنے پریشان کن ہو گئے، کاروبار کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو بھی توبہ استغفار کریا کر۔ وہ ایک بندے نے سوال کیتا کہ محترم حضرت امام صاحب جنیاں بندیاں نے تواڈے کولوں گلاں باتاں پوچھیاں نے سوال کیتے، تسی سارے نوں ایکو ہی گل دسی ہے استغفار کریا کرو، استغفار کریا کرو، استغفار۔ آپ نے فرمایا تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ کوئی اللہ دے قرآن پاک وچ یہی تے گل اللہ نے فرمائی ہے تے سارا کچھ تانوں ملے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تسی اپنے اللہ کو استغفار کرو، بخشنے والا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تواڈے تے بارشاں بھی رحمتیاں پائے، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تانوں مالاں نال بھی مالو مال کر دے گا تے تانوں اللہ اولاد بیٹیاں دی نعمت بھی نواز دے گا۔ ساریاں گلاں دا حل اللہ نے استغفار وچ رکھا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اسی سارے خطا کار، میں تواڈے نال بہتا گناہگار، اسی سارے اپنے اپنے گریباں چ نظر ماریے تے سانوں سوائے غلطیاں تو گناہاں تو کوئی شے نظر نہیں آتی تے گلے شکوے سے اللہ نہ کر دینے ہاں۔ اب ویکھو جی کنی محنت کرنے ہاں، کام ہی نہیں چلدا، کنا نس بج کرنے ہاں، روٹی نہیں پوری ہوندی، کنا کچھ کرنے ہاں، اب بیماری نہیں جان چھڈدی۔ میرے بھائیو یہ ایک ہی حل ہے استغفار کثرت نال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ نے پاک بنایا ہے، غلطیاں خطاواں تو پاک، پھر بھی آپ فرماندے نے میں ایک دن وچ 100 بار استغفار کرنا اللہ کے، ایک روایت چ 70 بار استغفار کرنا اللہ کے۔ تے اللہ پاک نے پھر حکم ہی دیتا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب جی تسی اے پڑھتے رہا کرو کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا ترجمہ پتہ کی رب اغفر، اے اللہ مینوں معاف کر دے، وارحم یا اللہ میرے تے رحم کر دے، رحمت کر دے، وانت خیر الراحمین تو بڑا مہربان ہے، بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تے اے ہن ایک اسی وظیفہ رکھ لی اپنی زبان تے کہ ایک دن 100 بار اسی کم تو کم پڑھیا کریے استغفر اللہ، کلے بہ کے نہ تنہائی چی یا بھاوے کام کر دے اپنا مصروف ہو، دھیان ادھر ہوئے کہ یہ منع پتہ کی ہے کہ اے اللہ میں تیرے کو معافی مانگنا، یا اللہ میں تیرے کو معافی مانگنا، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے بھی وظیفہ ہی ہے۔ 100 بار ہے بھی پڑھ لو گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تے جے تسی زیادہ اجر ثواب والا کام کرنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جننے بھی اچھے انداز منگو گے انشاءاللہ اللہ دی رحمتاں ہوں گیاں، اللہ سارے سارے تے راضی ہو جائے۔ نماز خود بھی پڑھو، دوجیاں بھائیاں نوں بھی دعوت دیو، اے زندگی بڑی قیمتی ہے، خدا دی قسم ہے۔ کسے وقت بھی جدوں انسان نوں آواز پے جانی تے بندے نے کہنا یا اللہ مینوں تھوڑا جہا ٹائم دے دے، ہن میں نماز نہیں چھڈدا اج تو بعد، یا اللہ تھوڑا جہا ٹائم دے دے میں اج تو بعد نماز نہیں چھڈدا، اللہ پاک نے کہنا نہیں ہن تیرا ٹائم ختم ہو گیا، ہن ایک منٹ دی بھی تینوں مہلت نہیں ملنی۔ انہاں لمحات نوں غنیمت جانی ہے، گھراں وچ اپنے بچیاں نوں، اہل و عیال نوں، دوست احباب نوں نمازی بنائیے، انشاءاللہ اللہ دے گھر نوں اسی آباد کراں گے، اللہ تعالیٰ ساڈے گھراں نوں آباد کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو معافی منگن والے نوں پسند کرنا ہے، یا اللہ اسی سارے گناہگار بیٹھے ہیں، سیاہ کار بیٹھے ہیں، اللہ ساڈے گناہ معاف کر۔ اللہم انت راض عنا، اے اللہ تو ساڈے سارے تے راضی ہو جا، یا اللہ ساڈیاں خطاواں غلطیاں معاف کر۔ اللہ جڑے جان بوجھ کے کیتے وہ بھی معاف کر دے، یا اللہ جڑے بھول بھلیکے نہ ساڈے کوئی وہ بھی معاف فرما۔ اللہ تواڈے خزانے وچ کمی کوئی نہیں، استغفار دی برکت نال روزیاں بھی دیندے ہو، اللہ استغفار دی برکت نال اپنے بندیاں نوں اولاداں دی نعمت نال بھی نوازدے ہو، بیماراں نوں شفا بھی دیندے ہو۔ اے اللہ کریم استغفار دی برکت نال سانوں ساریاں نعمتاں عطا کر دے، ساڈے گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما دے، اللہ ساڈے گھراں تے برکتاں دا نزول فرما دے۔ اللہ جنہاں گھراں تے رزق دی تنگی ہے، کاروبار دی پریشانی ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت فرما کے رزق دی تنگی دور کر دے، کاروباری پریشانی جڑی اللہ دور کر دے، اچھا روزگار رزق حلال واسطے
اچھا روزگار نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے سانو بیماریاں تو شفا عطا کر دے، بیماراں نو صحت والی زندگی عطا کر دے۔ یا اللہ جنہیں ساڑے فوج شدگان ساڑے والدین جنہ دے چلے گئے، عزیز و قربا چلے گئے، قبرہ جو پہنچ گئے، اللہ اپنی رحمت فرما کے انہوں نے قبرہ نو جنت دے پاک دے بغیچے بنا دے۔ یا اللہ جنہ تیرے بندیاں نے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی ہے، تیرے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے کہ ادھی رات دی عبادت دا میں ثواب انہوں نے دے دینا۔ یا اللہ جنہیں تیرے بندے آن کے بیٹھے نے، سونے تیرے گھر چ رونق لائی نے، سارے نو ادھی رات دی عبادت کرن دا ثواب عطا کر۔ اللہ راضی ہو جا سونے ربا، اللہ ساڈے گھراں دے اوتے رحمتاں دا نزول فرما دے، اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہ شریراں دے شر تو بچا، حاسداں دے حسد تو بچا، نظر بد والے دی نظر بد تو بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔